وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، پھر سے میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پہ کیونکہ بڑی موضوع ہے وہ. یہاں جا رہے تھے طور کی طرف بات کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو راستے میں ایک عورت مل گئی، تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں کافی عرصے سے، کوئی بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے، تو جا کے پوچھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میرے تقدیر میں کچھ اولاد ہے بھی کہ نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. گئے جا کے پوچھ لیا کہ اس طرح فلاں صاحبہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کی تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں ہے. تو جواب آگے سے ملا کہ بھائی اس کی تقدیر میں تو کوئی اولاد لکھی بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے میں بتا دوں گا جا کے. تو جا کے اس کو بتا دیا کہ بھائی پوچھا تو تھا، جواب یہ ملا کہ تیری تقدیر میں کچھ لکھا نہیں ہوا. کچھ دن گزرے، ایک بابا گزرے وہاں سے اس عورت کے گھر کے سامنے سے. بڑی گرمی تھی، پیاس لگی تھی، ان کو بھوکے تھے. انہوں نے کہا بی بی کچھ پلا دو کھلا دو، مجھے بڑی بھوک پیاس ہے. اس نے کہا اندر آئیے، کھلایا پلایا ان کو. تو بابا نے دعا دی کہ بھائی اللہ تم کو تمہاری مراد پوری کرے. تو اس نے کہا مجھے اولاد نہیں ہے، میری اولاد کے لیے دعا فرمائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، اللہ کو جو منظور ہوگا. تو ان کے وہاں اولاد ہو گئی. کچھ برس گزرے، ایک دن وہ اپنے بچے کے ساتھ چل رہی تھی سڑک پہ، راستے پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. تو اس لڑکی نے، اس عورت نے کہا آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کی تقدیر میں کچھ لکھا نہیں ہوا، اولاد یہ دیکھیے میرا بیٹا ماشاءاللہ میرے ساتھ اب چل رہا ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. تو نیکسٹ جب ملاقات طور پہ ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی تقدیر میں کچھ لکھا نہیں ہوا. تو بعد میں تو اس کی اولاد بھی ہو گئی. تو آگے سے جواب ملا کہ دیکھیے آپ نے پوچھا تھا کہ تقدیر میں لکھا ہوا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. بعد میں کسی میرے پیارے بندے نے اس کے لیے دعا فرمائی، میں نے تقدیر اس کی بدل دی. تو جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ کل یوم ہوا فی شان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وقت مصروف ہیں اسی کار میں. اپنی مخلوق کی وہ جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اپنے بندوں کے خلیفوں کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس بزرگ کی دعا کو مان لیا اور اس کے وہاں اولاد ہو گئی. میرا یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے تو مسلماں ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. اگر ہم تدبیر ایسی کریں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جو کہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور جو ہمیں پکا مسلمان بناتی ہے ایمان کے ساتھ، تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے ہاتھ سے دور کی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ہے خزانے میں جو وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں خود اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. جب تک آپ کا یقین محکم نہیں ہے، خود یقین آپ کو نہیں ہے اس چیز پہ، تو پھر یہ ہے کہ آئندہ بھی کوئی چیز آپ کو مل نہیں سکتی. آخری جو اس کی ورس ہے، یہ جو بند ہے 6 اشعار کا، اس کی جو آخری ورس ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر آپ نے حضور پاک کے جو احکامات ہیں اور جو ان کے ارشادات ہیں اور جو ان کی سنت ہے، جو ان کا طریقہ کار تھا، اگر آپ اس کے ساتھ عمل پائرا رہیں، اس کے ساتھ وفا کرتے رہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان سے جدا ہے. There is no real difference between what Allah's commandments are and what Prophet ﷺ has really conveyed it to the humanity. Whatever our beloved Prophet spoke was with the permission and in consistence with Allah subhanahu wa ta'ala's commands. So whatever we received from him, if we are to actually follow that and obey basically those particular rules and regulations, then a time comes when really you become so close to Allah subhanahu wa ta'ala that then whatever you do, whatever you wish, Allah subhanahu wa ta'ala fulfills it for you. So this is easily said, very simple thing to say, but it's very, very profound. One really has to live this thing with belief so that you can experience what results come from being so loyal to Allah subhanahu wa ta'ala's message and being loving and compassionate to all the things that we have received from our beloved Prophet, and then some from his companions that translated
whatever they heard from him through ahadith. May Allah subhanahu wa ta'ala give us that kind of a understanding, that kind of comprehension, that kind of wisdom, that kind of vision, that we can live by Allah subhanahu wa ta'ala's message, try to feel it within our hearts, purify our